دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے، یہ برائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اچھائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور ان کے اعمال کے مطابق روز قیامت ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا فہیم، اور آج ہم موجود ہیں روحانی معالج قاری عثمان اسلم صاحب کے پاس، اور آج ہم ان سے سوالات وغیرہ کرتے ہیں جنات کے حوالے سے، جو عام لوگ جو جاننا چاہتے ہیں کیا یہ واقعی کوئی حقیقت رکھتے ہیں کہ یا صرف ایسی باتیں ہی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں فہیم بھائی کیسی طبیعت ہے؟ ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ۔ کر صاحب آپ سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی کر صاحب، یہ ہمارے کچھ آڈینس نے کچھ سوالات وغیرہ کیے ہیں، تو میں آپ سے ان کے جوابات وغیرہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں جو سب سے پہلا جو سوال آتا ہے کہ کیا جن چڑیل اور پریاں اس طرح کی کوئی حقیقت ہے کہ یا ایسے ہی صرف باتیں وغیرہ ہی بنی ان کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت بہت شکریہ فہیم بھائی آپ کا۔ دراصل اللہ کریم کی دو ایسی مخلوقات ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتی لیکن ان کا وجود موجود ہے۔ ایک ہیں فرشتے، ٹھیک ہے، یہ دکھائی نہیں دیتے لیکن ان کا وجود موجود ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق موجود ہے جو صرف اور صرف نیکی کی طاقت رکھتی ہیں، برائی کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری مخلوق ہے وہ ہے جنات، اور جنات اور انسان کے بارے میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ دو ایسی مخلوق ہیں، دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے، یہ برائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اچھائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور ان کے اعمال کے مطابق روز قیامت ان کا حشر ہوگا، جنت میں بھی جائیں گے جہنم میں بھی جائیں گے۔ اب جنات ہیں، صرف یہی ذکر آیا ہے جنات۔ اب جنات میں فیمیل بھی ہیں میل بھی ہیں، وہ اب ہماری مرضی ہے، ہم لوگوں کی یہ زبان ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بولی جاتی ہیں کہ جی یہ سردار ہے جنات کا، یہ دیو ہے، یہ پریاں ہیں، یہ کوئی نیک بزرگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا ہے کہ صرف مخلوق جن ہے، جنات ہیں۔ اب جنات میں اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور برے جنات بھی موجود ہوتے ہیں، جیسے اللہ کا قرآن سورہ جن میں فرماتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ویسے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ان میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، مطلب کہ جو مسلمان نہیں ہیں، اور ان میں اچھے بھی ہیں اور بے انصاف بھی ہیں۔ جنات میں اچھے اور برے دونوں ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے پائے جاتے ہیں۔ اچھا خیر صاحب، مجھے یہ چیز بتائیں کہ فرشتے اور جن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں فرق تو اللہ پاک نے رکھا نا، فرشتے نوری ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو جنات ہیں یہ فرمایا کہ آگ سے بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک نے جنات کو یا شیاطین کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ ابلیس آگ سے ہی بنا تھا نا، اور جو حضرت آدم علیہ السلام تھے اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا تھا، اور اسی طرح اسی لیے وہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ سجدہ کرو، ٹھیک ہے، شیطان کو ابلیس کو اللہ کریم نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کیا کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ وہ جنات میں سے تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدے سے انکار کیا، کہتا ہے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، کہ میں تو آگ سے بناؤں، تو آگ تو یہ جو شعلوں کی طرح اڑ کے ہواؤں میں چلتی ہے، وہ اوپر اڑتی ہے، اور مٹی تو بیٹھی ہوئی ہے، تو میں زیادہ اپنا ہوں، میں مطلب کہ زیادہ اللہ پاک نے مجھے طاقتور بنایا ہے، پاور دی ہے، مجھ میں خوبیاں زیادہ ہیں، تو یہ میں کیسے سے سجدہ کروں؟ لیکن فرمان جو اللہ کا تھا وہی جو مانتا وہی کامیاب ہوتا۔ اس نے انکار کیا جو آگ سے بنا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور قیامت تک کے لیے وہ دھتکارا گیا اور وہ جٹلا دیا گیا۔ جی آج اسی کے ساتھ آج کا ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو کسی بھی متعلق، کوئی روحانی علاج کے متعلق، تو آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں نیچے کمنٹس میں آپ سوال ہم سے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے قاری صاحب کو سرفراز بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔